ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحاوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم بابو حکمی بولی ما یؤکل لحمہ اس باب سے اپنا یہ سبق کا آغاز کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ سب سے پہلے یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ اس باب کے تحت صاحب کتاب نے کن مسائل کو پیش کیا ہے۔ تو جیسا کہ باب کے الفاظ سے ظاہر ہے، معقول اللحم جانوروں کے پیشاب کا حکم، یعنی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پاک ہے یا نجس ہے، طاہر ہے یا نجس ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے اور یہی بنیادی مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی باب کے تحت زیر بحث آئے گا کہ حرام چیز کے ذریعے علاج کرنے کا کیا حکم ہے، یعنی جو چیز حرام ہے، جس کا استعمال حرام ہے، تو اس کے ذریعے علاج کرنے کا شریعت کے اندر کیا حکم ہے۔ آیا تداوی بالحرام جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ دو مسئلے ہیں۔ پہلے صاحب کتاب نے معقول اللحم کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے اس مسئلے کو پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں ائمہ اکرام کے جو مذاہب ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے، اور یہ مذہب ہے امام احمد بن حنبل کا، امام ظفر، امام مالک، اور ان کے علاوہ حضرت عامر شعبی، قتادہ، زہری، ان تمام حضرات کا مذہب یہی ہے کہ معقول اللحم کا پیشاب پاک ہے۔ دوسرا مذہب ہے امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام شافعی، اور ان کے علاوہ ابو ثور فقیہ عراق، ابن حزم ظاہری وغیرہ۔ ان کے یہاں معقول اللحم کا پیشاب بھی غیر معقول اللحم کے پیشاب کی طرح نجس اور ناپاک ہے۔ تو گویا کہ امام احمد بن حنبل، امام محمد بن حسن، امام ظفر، امام مالک، یہ حضرات باب کے اندر فریق اول ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام شافعی وغیرہ یہ فریق ثانی ہیں۔ ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیں کہ غیر معقول اللحم کا پیشاب اور انسان کا پیشاب بالاتفاق نجس ہے۔ اختلاف صرف معقول اللحم کے پیشاب کے سلسلے میں ہے، اس لیے صاحب کتاب نے صرف معقول اللحم کے پیشاب کے اختلاف کو بیان کیا ہے۔ اور فریق اول کی طرف سے ان کے مذہب کی تائید میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ سب سے پہلی حدیث ہے۔ فریق اول سے مراد امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام محمد، امام ظفر، یہ حضرات کہتے ہیں کہ معقول اللحم کا پیشاب پاک ہے۔ دیکھیے ان کی روایت، امام طحاوی فرماتے ہیں حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا عبد اللہ بن بکر قال حدثنا حمید عن انس قال قدم ناس من عرینۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ فاجتبوها۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ فاجتبوها، اور وہ لوگ پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ فقال، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو خرجتم الی ذود لنا فشربتم من البانہا، اگر تم ہمارے اونٹوں کے پاس چلے جاؤ اور ان کا دودھ پیو، مطلب اگر تم اونٹوں کے پاس جہاں صدقے کے اونٹ بندھے ہوئے تھے وہاں بھیجنے کا حکم دیا، وہاں جاؤ اور ہمارے اونٹوں کے دودھ کو پیو تو تمہیں شفا مل جائے گی۔
تو انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں صرف البانہا کا ذکر کیا، لبن کی جمع البان۔ وذکر قتادۃ انہ قد حفظ عنہ، اور قتادہ نے، راوی کہتے ہیں، قال کا فعل راوی، وذکر قتادۃ انہ قد حفظ عنہ وابوالہا، راوی کہتے ہیں کہ قتادہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے حضرت انس سے کہ وابوالہا، یہ لفظ بھی یاد کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ وہ جائیں اونٹوں کے پاس اور ان کا دودھ پئیں، اور حضرت قتادہ نے حضرت انس سے جو الفاظ محفوظ کیے اس میں ابوالہا کا بھی لفظ آیا ہے، یعنی اس کے پیشاب کو پئیں۔ تو دونوں کو ملا کے جملہ یہ ہوگا کہ حضور نے عرینا والوں کے لیے اونٹوں کے پیشاب اور اس کے دودھ کو پینے کا حکم دیا۔ ایک حدیث تو یہ ہو گئی، پہلے دوسری حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد استدلال کرتے ہیں۔ حدثنا عبد اللہ بن محمد بن حشیش قال حدثنا عبد اللہ بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وقتادة وحمید عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، اور حضرت انس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل روایت نقل کی ہے۔ وقال، اور اس میں کہا ہے، من البانہا و ابوالہا، کہ حضور نے ان کے دودھ اور پیشاب کو پینے کا حکم دیا۔ ان دو حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرینا والوں کو حکم دیا کہ وہ اونٹوں کا پیشاب اور اس کا دودھ پئیں۔ دودھ کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، اصل جو استدلال ہے یہاں امام مالک یا امام احمد بن حنبل کا، وہ ابوالہا کے لفظ سے ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہوئے تو آپ نے انہیں پیشاب پینے کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اونٹ کا پیشاب پاک ہے، اور اونٹ ان جانوروں میں سے ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ معقول اللحم جانور کا پیشاب پاک ہوتا ہے۔ امام طحاوی اس پر تبصرہ کرتے ہیں، مذہب کی تصریح کرتے ہیں۔ فذهب قوم الى ان بول ما يؤكل لحمه طاهر وان حکم ذلك كحکم لحمه، چنانچہ ایک قوم اس طرف گئی ہے کہ معقول اللحم جانور کا پیشاب پاک ہے، وان حکم ذلك، اور اس کا حکم یعنی پیشاب کا حکم کا حکم لحمه، اس کے گوشت کے حکم کی طرح ہے۔ تو جیسے معقول اللحم جانور کا گوشت پاک ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کا پیشاب بھی پاک ہے۔ استدلال کو پھر سن لیجئے۔ استدلال کا طریقہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کا پیشاب پینے کا حکم دیا، اور اونٹ معقول اللحم ہے۔ تو اگر پیشاب ناپاک یا نجس ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیشاب کو پینے کا حکم نہیں دیتے۔ آپ کا حکم دینا اس بات کی دلیل بن گیا کہ پیشاب پاک ہے۔ یہ فریق اول کی دلیل تھی۔ وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ، یہاں سے فرماتے ہیں کہ یہ کس کا مذہب ہے کہ معقول اللحم جانور کا پیشاب پاک ہے۔ وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ محمد بن الحسن، اور جو حضرات اس طرف گئے ہیں ان میں محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، یعنی احناف کے ایک امام محمد بن حسن کا بھی یہی موقف ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے استدلال اس طرح کیا ہے، لما جعل ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دواء لما بہم، یعنی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے پیشاب کو ان لوگوں کو لاحق ہونے والی بیماری کا علاج قرار دیا،
لما جعل ذالک، جب ذالک اس کو یعنی اونٹوں کے پیشاب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دواء لما بہم ان کی بیماری کا علاج قرار دیا، ثبت انہ حلال، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اونٹ کا پیشاب حلال ہے، لأنہ لو کان حراما لم یداویہم بہ، کیونکہ اگر وہ حرام ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے علاج کا حکم نہیں دیتے، لأنہ داء لیس بشفاء، کیونکہ نجس جو ہوتا ہے وہ خود بیماری ہوتی ہے، وہ شفا نہیں ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نجس چیز خود بیماری ہوتی ہے تو اس کے ذریعے شفا کیسے مل سکتی ہے؟ تو اگر پیشاب نجس ہوتا تو حضور اس کو علاج کیوں مقرر فرماتے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اونٹوں کا پیشاب یہ پاک ہے اور اونٹ معقول اللحم ہے، لہٰذا باقی تمام معقول اللحم جانوروں کو اونٹ پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے یہ حکم دیا کہ ہر معقول اللحم کا پیشاب یہ پاک ہے۔ اس کو دراصل دوسری دلیل قرار دیا جا سکتا ہے فریق اول کی، اور اس کو اس انداز میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حدیث مذکور کے اندر اونٹ کے پیشاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کی بیماری کے لیے دوا یا علاج قرار دیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اونٹ کا پیشاب پاک اور حلال ہے، کیونکہ اگر پیشاب ناپاک اور حرام ہوتا تو آپ اس کو بیماری کے لیے شفا قرار نہ دیتے، اس لیے کہ نجس اور حرام چیزوں میں شفا نہیں ہوتی، اور یہ بات صراحت کے ساتھ کچھ صحابہ اکرام سے منقول ہے، جیسا کہ طارق بن سوید حضرمی، عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ کی روایتیں امام طحاوی نے یہاں ذکر کی ہیں۔ ان روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تداوی بالحرام یہ جائز نہیں ہے، حالانکہ حضور نے پیشاب کے ذریعے علاج مقرر کیا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیشاب پاک ہے۔ اب اس دوسرے مسئلے کی تائید میں، یعنی تداوی بالحرام یہ ناجائز ہے، اس کی تائید میں صاحب کتاب نے فریق اول کی طرف سے کچھ حدیثوں کو ذکر کیا ہے، یعنی حرام چیز کے ذریعے علاج کرنا یہ ناجائز ہے۔ پہلے ان حدیثوں کو ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد استدلال مکمل ہوتا ہے۔ ہاں دیکھیے، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَرَامًا، یہاں سے اوپر سے پڑھیے، وقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی فریق اول نے، لما جعل ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دواء لما بہم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پینے کو ان کی بیماری کا علاج قرار دیا تو اس سے ثابت ہوا انہ حلال، کہ اونٹوں کا پیشاب حلال ہے، لأنه لو كان حراما لم يداوهم به، کیونکہ اگر اونٹوں کا پیشاب حرام ہوتا تو حضور اس کو علاج مقرر نہیں کرتے، کیونکہ لأنه داء، اس لیے حرام چیز خود بیماری ہوتی ہے، لیس بشفا، اس میں شفا نہیں ہوتی۔ اب یہ جو حصہ ہے لأنه داء لیس بشفا، یعنی حرام خود بیماری ہے، وہ شفا کا سبب نہیں ہو سکتی، اس کی تائید میں صاحب کتاب نے کچھ روایتیں ذکر کی ہیں، جیسا کہ کما قال فی حدیث علقمہ بن وائل بن حجر، علقمہ بن وائل بن حجر کی حدیث میں جیسا کہ آیا ہے۔ اب وہ حدیث دیکھ لیجیے۔ حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا یحیی بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمۃ، پھر تحویل سند ہے، وحدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا حماد بن سلمۃ عن سماک بن حرب عن علقمہ بن وائل عن طارق بن سوید الحضرمی، یہ سوید بن حضرمی کی روایت ہے۔ اس سے یہ بتانا ہے کہ حرام چیز خود بیماری ہے، ناپاک چیز، نجس چیز خود بیماری ہے، اس میں شفا نہیں ہے۔ قال، یہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بارضنا اعنابا نعتصرها، ہم ایسی زمین میں ہیں کہ جس میں انگور بہت کثرت سے ہوتے ہیں، ہم اس کو نچوڑ لیتے ہیں، یعنی اس کا رس نکال لیتے ہیں۔ افا نشرب منہا، کیا ہم انگوروں کی اس کشید کیے ہوئے جوس کو یا رس کو کیا ہم پی سکتے ہیں؟ قال،
حضور نے ارشاد فرمایا لا، نہیں پی سکتے۔ فراجعتہ، کہتے ہیں طارق بن سوید کہ میں نے پھر سے حضور سے سوال کیا، فقال لا، حضور نے پھر فرمایا نہیں پی سکتے۔ فقلت یا رسول اللہ، پھر میں نے عرض کیا رسول اللہ، انا نستشفی بہل مریض، ہم اس کھجور کے پانی کے ذریعے جو ہے بیماروں کا علاج کرتے ہیں، اس کھجور کی انگور کے پانی کے ذریعے ہم بیماروں کا علاج کرتے ہیں، شفا حاصل کرتے ہیں۔ قال، حضور نے کیا فرمایا، ذالک داء، وہ بیماری ہے، ولیس بشفا، شفا نہیں ہے۔ یعنی انگور کی شراب کو انہوں نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ ہم اس کے ذریعے بیماروں کا علاج کرتے ہیں، تو حضور نے انگور کی شراب کو کیا فرمایا، داء، بیماری، اور پھر یہ فرمایا ولیس بشفا، کہ شراب تو خود بیماری ہے، اس میں شفا نہیں ہو سکتی۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ جو چیز نجس ہے، ناپاک ہے، حرام ہے، وہ ایک بیماری ہوتی ہے، اور بیماری سے علاج نہیں کیا جاتا۔ جبکہ اوپر والی حدیث میں عرینہ والوں کے لیے حضور نے پیشاب کو علاج مقرر فرمایا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اونٹوں کا پیشاب حرام ہوتا یا نجس ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو علاج مقرر نہیں کرتے۔ یہ تائید ہو گئی طارق بن سوید حضرمی کی روایت کے ذریعے۔ دوسری تائید اسی بات کی کہ نجس چیز بیماری ہوتی ہے۔ وکما قال عبد اللہ بن مسعود وغیرہ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسا کہ عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ نے فرمایا ہے۔ کیا ہے دیکھیے، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق عن ابی الاحوص قال عبد اللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، ما جعل اللہ لیجعل ما کان اللہ لیجعل فی رجس او فی ما حرم شفاء۔ یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، فرماتے ہیں ما کان اللہ لیجعل فی رجس، اللہ رب العزت نے کسی ناپاک چیز میں، او فی ما حرم، یا کسی حرام چیز میں شفا نہیں رکھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی ناپاک یا کسی حرام چیز میں شفا نہیں رکھتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا جس کے اندر بھی شفا ہوگی اس کے اندر دو وصف ہوں گے، ایک تو یہ کہ وہ حلال بھی ہوگا، دوسرے یہ کہ وہ پاک بھی ہوگا۔ تو تداوی بالحرام یہ ناجائز ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے پیشاب کو علاج کے طور پر مقرر فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹوں کا پیشاب یہ پاک ہے، اگر ناپاک ہوتا تو اس کے ذریعے علاج مقرر نہیں کیا جاتا۔ یہ دو تائیدیں ہو گئیں۔ تیسری تائید اسی بات پر کہ نجس اور ناپاک خود بیماری ہے، علاج نہیں ہے۔ حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن عاصم عن ابی وائل قال، ابو وائل سے مروی ہے، اشتکا رجل منا، ابو وائل کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص بیمار ہو گیا، اس کو شکایت ہو گئی، فَنُعِتَ لَهُ السُّكَرُ، تو اس کے لیے نشہ آور مشروب تیار کیا گیا، یعنی ایسی پینے کی چیز تیار کی گئی جس کے اندر نشہ تھا۔ فَأَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ، پس ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، فَسَأَلْنَاهُ، اور ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے اس کے بارے میں پوچھا کہ کیا ہم نشہ آور مشروب کے ذریعے اپنے بیمار کا علاج کر سکتے ہیں؟ فقال، تو انہوں نے فرمایا، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، بے شک اللہ نے حرام چیزوں میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی ہے۔ یہ تین تائیدیں ہو گئیں اس بات کی کہ حرام اور نجس میں شفا نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن عثمان بن الاسود عن عطاء قال قالت عائشة، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمان ہے، وہ ایک دعا کے طور پر فرماتی، اللہم لا تشفی من استشفا بالخمر، اے اللہ
تو اس کو شفا نہ دے جو شراب کے ذریعے شفا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ تائیدیں ہو گئیں۔ ایک تائید، پہلی تائید جو تھی کہنا چاہیے سوید حضرمی کی، اور پھر عبداللہ بن مسعود کی، پھر اس کے بعد حضرت ابو وائل کی۔ ان تمام تصریحات سے، ان حدیثوں سے یہ ثابت ہوا کہ تداوی بالحرام حرام ہے، یعنی حرام اور نجس چیز کے ذریعے علاج کرنا حرام ہے، یعنی جن چیزوں کا استعمال اللہ نے بندوں پر حرام کر دیا ہے ان کے ذریعے علاج کرنا بھی حرام ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے پیشاب کو علاج مقرر فرمایا، تو اگر اونٹوں کا پیشاب نجس یا ناپاک یا حرام ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اس کو جو ہے علاج کے طور پر مقرر نہیں فرماتے، لیکن آپ کا علاج کے طور پر مقرر فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ اونٹوں کا پیشاب پاک ہے۔ یہ فریق اول کی دلیل کا گویا کہ دلیل مکمل ہو گئی۔ امام طحاوی کا تبصرہ دیکھیے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں قالو، فریق اول کی طرف سے، کہ فریق اول نے کہا فلما ثبت بهذه الآثار، کہ جب ان حدیثوں سے یہ ثابت ہو گیا ان الشفاء لا يكون فيما حرم على العباد، کہ جو چیزیں بندوں پر حرام کر دی گئی ہیں ان میں شفا نہیں ہے، ثبت بالاثر الاول، تو پہلی والی حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا۔ کون سی؟ حضرت انس کی حدیث، ثبت بالاثر الاول الذي ثبت بالاثر الاول الذي جعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم بول الابل فيه دواء انه طاہر غیر حرام۔ تو پہلی حدیث جو حضرت انس کی تھی، تو پہلی حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے پیشاب کو علاج قرار دیا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اونٹ کا پیشاب پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، حرام نہیں ہے۔ یہاں تک جو ہے ایک دلیل یہ مکمل ہو گئی۔ اب اس کی تائید میں اور بھی کچھ روایتیں ہیں، ان کو بھی دیکھ لیجئے۔ یعنی اونٹوں کا پیشاب پاک ہے، یہ تو حضرت انس کی حدیث سے ثابت ہوا، اور تداوی بالحرام ناجائز ہے، اس کے لیے 3 یا 4 روایتیں امام طحاوی نے ذکر کی۔ اب یہاں پر مزید اسی مسلک کی تائید میں فریق اول کی ایک اور دلیل گویا پیش کر رہے ہیں۔ وقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک ایضا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں اور بھی حدیثیں مروی ہیں، جیسے کہ یہ حدیث ما حدثنا الربیع بن سلیمان المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن لہیعۃ قال حدثنا ابن حبیرۃ عن حنش بن عبد اللہ عن ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی ابوال الابل والبانها شفاء لضربۃ بطونہم، بے شک اونٹ کے دودھ اور اس کے پیشاب میں شفا ہے، کس بات کی؟ لضربۃ بطونہم، پیٹ کی بیماری کے لیے، یعنی اونٹ کے پیشاب اور اس کے دودھ میں پیٹ کی بیماری کا علاج ہے۔ تو یہ حدیث بالکل ظاہر ہے، یعنی عبداللہ بن عباس کی روایت سے یہ پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اونٹ کے پیشاب اور دودھ کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ پیٹ کی بیماری کے لیے شفا کا سبب ہے۔ تو ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اونٹ کا پیشاب پاک ہے، اور اونٹ چونکہ ماکول اللحم جانور ہے، لہذا اسی اونٹ پر دیگر ماکول اللحم جانور کو قیاس کرتے ہوئے فریق اول نے یہ موقف تیار کیا کہ ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے۔ یہ فریق اول کے دلائل مکمل ہو گئے یہاں پہ۔ اب یہاں سے امام طحاوی نے فریق ثانی، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہم اللہ، ان کے مسلک کو بیان کرنا شروع کیا۔ فرماتے ہیں وخالفہم فی ذالک آخرون، اور دوسرے فقہا نے اس سلسلے میں ان کی مخالفت کی ہے۔ دوسروں سے مراد یہاں وہی امام اعظم وغیرہ۔ انہوں نے کہا فقالو، ان حضرات نے کہا ہے
کہ ابوال الابل نجست وحکمها حکم دمائها لا حکم البانیها ولحومها۔ ان حضرات نے فرمایا کہ اونٹوں کا پیشاب نجس ہے اور اس کے پیشاب کا حکم وہی ہے جو اس کے خون کا حکم ہے۔ لا حکم البانیہا و لحومہا، ان کے پیشاب کا حکم ان کے دودھ اور گوشت کی طرح نہیں ہے۔ فریق اول نے کیا کہا تھا کہ اونٹ کا پیشاب پاک ہے جیسے کہ اس کا گوشت پاک ہے، تو گویا ان حضرات نے اشارتاً اس کے پیشاب کو گوشت کے اوپر قیاس بھی کیا تھا۔ تو صاحب کتاب نے جب امام اعظم کے مذہب کو بیان کیا تو بالکل اسی انداز سے جواب بھی دیا اور تصریح کی کہ اونٹ کا پیشاب ناپاک ہے اس کے خون کی طرح، جیسے اونٹ کا خون ناپاک ہے ایسی پیشاب بھی ناپاک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے اس کا دودھ پاک ہوتا ہے، اس کا گوشت پاک ہوتا تو اس کا پیشاب بھی پاک ہو۔ تو پیشاب کی حرمت یعنی نجس ہونا یا اس کا پاک ہونا، اس کا تعلق اس کے خون سے ہے، اس کے گوشت اور اس کے دودھ سے نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فقالوا ابوال الابل نجست، اونٹوں کا پیشاب ناپاک ہے اور اس کا حکم وہی ہے جو اس کے خون کا حکم ہے، اور ظاہر سی بات ہے اونٹ کا خون ناپاک ہے۔ لا حکم البانیہا ولحومہا، ایسا نہیں، یعنی وہ حکم نہیں ہے پیشاب کا جو اس کے دودھ اور گوشت کا ہے۔ وقالوا، یہ تو مذہب کی صراحت ہو گئی۔ اب جو حدیثیں فریق اول کی طرف سے، ایک ہی حدیث بنیادی طور پر ہے حضرت انس کی، اس کے بعد مزید اسی مذہب کی تائید میں جو ہے مختلف حدیثیں ذکر کی گئی تھیں۔ وقالوا، تو اب یہاں سے اس حدیث کا جواب، وقالوا، اور فقہا نے کہا کہ انہوں نے امام اعظم اور دیگر حضرات نے، اما ما رویتموہ فی حدیث القرآنیین فذلک انما کان للضرورت، کہ جو حدیث آپ نے حضرت انس کی ذکر کی قبیلہ عرینہ کے حوالے سے کہ حضور نے ان کو اونٹوں کے پیشاب پینے کا حکم دیا، تو ہم اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس حدیث سے آپ کا مسلک ثابت نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عرینہ یعنی عرینہ والوں کو جو پیشاب پینے کا حکم دیا تھا وہ ضرورت کی بنیاد پر دیا تھا، اور جو حکم ضرورت کی بنیاد پر دیا جائے تو اس میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ دوسرے معاملات میں بھی وہ چیز مباح ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ضرورت کے موقع پر حلال ہو جاتی ہیں، حالانکہ دوسرے موقعوں پر وہ چیزیں باضابطہ حرام ہی رہتی ہیں۔ تو جو اجازت ضرورت کے تحت دی گئی ہے وہ چونکہ خلاف قیاس ہے، اور خلاف قیاس کے حکم کو دوسرے چیزوں کی طرف منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے، لہٰذا عرینہ والی حدیث میں جو حضور نے حکم دیا ہے وہ ضرورت کی بنیاد پر دیا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت کی بنیاد پر حکم دیا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے وہ دیگر معاملات میں بھی وہ چیز حلال ہو جائے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت انس کی روایت میں جو پیشاب پینے کا حکم دیا گیا وہ حکم عام حالات میں نہیں تھا بلکہ وقت ضرورت کے لیے تھا، اور ضرورت کے وقت بہت سی چیزیں حرام ہوتی ہیں پھر بھی حلال ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ضرورت کے وقت مثال کے طور پر مردار کھانا حلال ہو جاتا ہے حالانکہ عام حالات میں حرام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ریشمی کپڑا پہننے کی بھی ضرورت کے وقت اجازت دی گئی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عام حالات میں ریشمی کپڑا پہننا مرد کے لیے جائز ہو یا عام حالات میں مسلمان کے لیے مردار کھانا جائز ہو۔ تو اسی طرح پیشاب کے استعمال کا حکم بھی ضرورت کے وقت ہے، عام حالات کے لیے حکم نہیں ہے۔ تو جواب کا خلاصہ کیا ہے کہ حضرت انس کی روایت میں جو پیشاب پینے کا حکم دیا گیا ہے وہ ضرورت کے تحت تھا، عام حالات میں نہیں تھا، اور ضرورت کے وقت حرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں، جیسے کہ مردار کھانے کی اجازت، ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت مرد کے لیے، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عام حالات میں بھی وہ چیز حلال ہو جائے گی۔ اب اس کی کچھ روایتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں کہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے حرام ہوتی ہے،
لیکن ضرورت کی وجہ سے اس کو مباح قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو دو مقدمے تھے۔ پہلی چیز تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عرینا والوں کو جو حکم دیا تھا وہ ضرورت کے لحاظ سے دیا تھا، ایک بات۔ دوسرا مقدمہ یہ کہ ضرورت کے موقع پر حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، لہذا ثابت ہوا کہ حضرت انس کی حدیث میں جو پیشاب پینے کا حکم دیا گیا وہ پیشاب کے پاک ہونے پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ اب دوسرے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے صاحب کتاب نے کچھ روایتیں ذکر کی ہیں کہ ضرورت کے وقت حرام چیزیں کس طریقے سے مباح قرار پاتی ہیں۔ پہلے اوپر کا ترجمہ کر لیجیے۔ وقالوا اما ما رویتموہ فی حدیث العرانیین، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان امام اعظم اور آپ کے جو ہم خیال فقہا ہیں انہوں نے کہا کہ رہی وہ حدیث جو تم نے عرینا والوں کی تذکرے میں روایت کی ہے، فذالک انما کان للضرورہ، تو وہ حکم ضرورت کے لیے تھا۔ فلیس فی ذالک دلیل، تو اس حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے انہ مباح فی غیر ضرورہ، کہ عام حالات میں وہ پیشاب مباح ہو جائے۔ لینا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں قد رأینا اشیاء، ہم بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ابیحت فی ضرورات، کہ وہ ضرورت کے موقع پر مباح ہو جاتی ہیں، ولم تبح فی غیر ضرورات، اور عام حالات میں وہ مباح نہیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ورویت فیہا الآثار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سلسلے میں یعنی ضرورت کے وقت حرام چیزیں مباح ہو جاتی ہیں، اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آئی ہیں، جیسے کہ یہ حدیث ہے۔ اب یہ پہلی حدیث ہے۔ حدثنا حسین بن نصر قال سمعت یزید بن ہارون قال اخبرنا حمام، پھر یہاں تحویل سند۔ وحدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال حدثنا الحجاج بن المنهالي قال حدثنا حمام قال اخبرنا قتادة عن انس، حضرت انس کی روایت، ان الزبیر وعبد الرحمن بن عوف شکوا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم القملہ، زبیر اور عبد الرحمن بن عوف نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھٹمل کی شکایت کی۔ اس کی کھٹمل کی شکایت کی۔ فرخص، چنانچہ قمل کا معنی ویسے جوں آتا ہے، تو اس کا جوں ترجمہ کیجیے۔ حضرت زبیر اور عبد الرحمن بن عوف نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوؤں کی شکایت کی۔ فرخص لہما فی قمیص الحریری فی غزات لہما، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں ان دونوں حضرات کے لیے ریشم کا قمیص پہننے کی اجازت عطا فرمائی۔ انہوں نے شکایت کیا کی؟ جوؤں کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا قمیص پہننے کی ان کو اجازت دے دی غزوے کے اندر۔ قال انس، حضرت انس جو راوی حدیث ہیں وہ خود فرماتے ہیں، فرأیت علی کل واحد منہما قمیصا من حریر، میں نے ان دونوں کے بدنوں پر ریشم کا قمیص دیکھا۔ اب یہ حدیث آپ نے دیکھی، مرد آدمی کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا ناجائز و حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کے لیے ریشم پہننے کو مباح قرار دیا، مباح قرار دیا۔ تو کیوں مباح قرار دیا؟ ایک خاص ضرورت کی بنیاد پر، انہیں جو خارش لاحق تھی، جو تکلیف تھی، اس خارش کا یعنی اس تکلیف کے علاج کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا۔ تو اس حکم سے کوئی یہ ثابت کرے کہ نہیں اس عذر کے علاوہ دوسری عام حالات میں بھی ریشم کا کپڑا مرد کے لیے پہننا جائز ہو، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ جو چیز ضرورت کی بنیاد پر مباح قرار دی جائے اس چیز کو دیگر چیزوں کی طرف منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو صاحب کتاب کا استدلال دیکھیے، فہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قد اباح الحریر لمن اباح لہ اللبس من الرجال، کہ آپ نے ریشم کو مباح کر دیا ان لوگوں کے لیے جن کو آپ نے ریشم پہننے کی اجازت دی، للحکۃ التی کانت بمن اباح ذلک لہ،
ان کو لاحق ہونے والی خارش کی وجہ سے، ان کو لاحق ہونے والی خارش کی وجہ سے، فکان ذالک من علاجہا، تو یہ حضور کا جو حکم تھا رخصت کا کہ ریشم کے لباس پہن لو، یہ اس خارش کے علاج کی قبیل سے تھا۔ ولم یکن فی اباحتہ ذالک لہم للعلۃ التی کانت بہم، اور آپ کے ان لوگوں کو عذر کی وجہ سے ریشم پہننے کی اجازت دینے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی ایسی بات نہیں ہے ما یدل، جو اس بات پر دلالت کرے ان ذالک مباح فی غیر تلک العلت، کہ ریشم ان کے لیے اس عذر کے علاوہ دوسرے موقعوں پر بھی مباح ہو، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ فکذالک ایضا، اسی طریقے سے، یہ دیکھیے آگے، فکذالک ایضا، اسی طریقے سے، ما اباحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للعرانیین، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرینا والوں کے لیے جس چیز کو مباح قرار دیا تھا، یعنی پیشاب پینے کی اجازت دی تھی، للعلل التی کانت بہم، وہ اس عذر کی وجہ سے اجازت تھی جو ان کو لاحق تھی، فلیس فی اباحت ذالک لہم دلیل، تو اس طرح ان کو پیشاب پینے کی اجازت دینے میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ یہ اس عذر کے علاوہ بھی مباح ہو۔ فلیس فی اباحت ذالک لہم دلیل علی ان ذالک مباح فی غیر تلک العلل، کہ دوسرے حالات میں بھی وہ چیز ان کے لیے مباح ہو، اس بات میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ ولم یکن فی تحریم لبس الحریر ما ینفی ان یکون حلالا فی حال الضرورت، اور ریشم پہننے کی ممانعت کے حکم میں، یعنی ریشم پہننا یہ منع ہے، تو اس منع کے حکم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس بات کا انکار کرے کہ ضرورت کے موقع پر اس کا استعمال حرام ہو۔ ولم یکن فی تحریم لبس الحریری، اور ریشم پہننے کی ممانعت میں ما کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ینفی جو مخالفت کرے، ان یکون حلالا فی حال الضرورہ، کہ ضرورت کے موقع پر اس کے حلال ہونے کا انکار کرے، ولا انہ علاج من بعض العلل، اور نہ اس بات کی کوئی مخالفت ہے کہ یہ بعض بیماریوں میں علاج کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ وکذالک حرمۃ البول، اسی طریقے سے پیشاب کی حرمت کا حکم ہے۔ وکذالک حرمۃ البول فی غیر حال الضرورت لیس فیہ دلیل انہ حرام فی حال الضرورہ، تو اسی طرح پیشاب کے حالت ضرورت کے علاوہ میں حرام ہونے میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ وہ حالت ضرورت میں بھی حرام ہو۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کی روایت کے اندر جو آیا کہ عرینا والوں کو حضور نے پیشاب کے پینے کا حکم دیا، اس سے فریق اول نے یہ ثابت کیا کہ اونٹوں کا پیشاب حلال ہے۔ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ حضور کا یہ حکم دینا ضرورت کے تحت تھا، اور جو حکم ضرورت کے تحت ہوتا ہے تو وہ عام طور پر مباح نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو ضرورت کے وقت حلال ہو جاتی ہیں حالانکہ فی نفسی وہ حرام ہوتی ہیں، جیسے ریشم کا پہننا، یہ مرد کے لیے عام حالات میں حرام ہے، لیکن حضرت زبیر اور عبد الرحمن بن عوف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوؤں کی شکایت یا خارش کی شکایت کی وجہ سے یعنی ریشم پہننے کی اجازت دے دی۔ تو ریشم پہننے کی اجازت دینا ایک خاص علت کی بنیاد پر تھا، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عام حالات میں بھی ریشم کا پہننا یا دوسرے آزار میں ان حضرات کے لیے ریشم کا پہننا یہ جائز اور مباح ہو جائے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص بیماری کی وجہ سے ان عرینا والوں کے لیے پیشاب پینے کی اجازت دی، لیکن اس اجازت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عام حالات میں جو ہے ان کا پیشاب پینا یہ جائز اور مباح ہو جائے۔ دوسری بات یہ ذکر کی صاحب کتاب نے کہ کسی چیز کی حرمت اگر ثابت ہے تو اس کی حرمت کا یہ تقاضا نہیں ہوتا ہے
کہ ضرورت کے وقت بھی وہ چیز حرام ہو، یا اور یہ بھی تقاضا نہیں ہوتا ہے کہ علاج کے طور پر اس کا استعمال حرام ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ چیز فی نفسی حرام ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود کسی ضرورت کے تحت اس کی حلت ثابت ہو جاتی ہے، جیسے مردار حرام ہے لیکن اگر کسی کی جان کا خطرہ ہو اور قوی اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت جان بچانے کے لیے اس کا استعمال اس کے لیے مباح ہو جاتا ہے۔ فثبت بذالک، فرماتے ہیں اس تفصیل سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شراب کے بارے میں یہ فرمانا انہ داء ولیس بشفاء، جو پیچھے حدیث گزری تھی فریق اول کی طرف سے کہ یہ بیماری ہے، اس میں شفا نہیں، انما ہوا لانہم کانوا یستشفون بها لانہا خمر، گویا کہ یہ ان کی دوسری دلیل کا جواب ہے امام طحاوی کی طرف سے، امام اعظم کی طرف سے، کہ پہلی دلیل تو حضرت انس کی حدیث تھی، اس کا جواب ہو گیا۔ دوسری دلیل انہوں نے کیا دی تھی کہ چونکہ اونٹوں کے پیشاب پینے کی آپ اجازت دیے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ حرام یا نجس ہوتا تو حضور اس کے ذریعے جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتے، اس سے علاج مقرر نہیں کرتے اس کو، کیونکہ حرام کے ذریعے علاج نہیں کیا جاتا ہے، تو حرام کے ذریعے علاج نہیں ہوتا ہے، حرام میں شفا نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں فریق اول کی طرف سے روایت ذکر کی گئی تھی، اس روایت میں یہ لفظ تھا، یہ جملہ تھا انہ داء ولیس بشفاء، تو اس کا جواب دے رہے ہیں انہ داء ولیس بشفاء۔ حضور کا یہ قول جو خمر کے بارے میں ہے کہ وہ بیماری ہے، شفا نہیں ہے، وہ کیوں حضور نے ارشاد فرمایا انما هو لانهم كانوا يستشفون بها، یہ حضور کا فرمانا اس وجہ سے تھا کہ وہ لوگ اس کے شراب ہونے کی وجہ سے ہی اس سے شفا طلب کرتے تھے۔ انما ہوا، حضور کا یہ حکم اس لیے تھا لانهم كانوا يستشفون بها، کہ وہ اس شراب سے شفا طلب کرتے تھے، لانها خمر، شراب ہونے کی وجہ سے، فذلك حرام، اور یہ حرام ہے، وكذلك معنى قول عبد الله عندنا، اور یہی معنی ہمارے نزدیک عبداللہ بن مسعود کے قول کا ہے جو انہوں نے فرمایا ان اللہ حرم عز وجل لم يجعل شفاءکم فيما حرم علیکم، بے شک اللہ نے حرام کردہ چیزوں میں تمہاری شفا نہیں رکھی ہے، تو یہ معنی بھی، اس کا بھی وہی معنی ہے، انما ہوا لما كانوا يفعلون بالخمر لإعظامهم ایاہا، کیونکہ وہ حضرات خمر شراب کے ذریعے علاج کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ لإعظامهم ایاہا، وہ لوگ شراب کو عظمت والی چیز سمجھ کر استعمال کرتے تھے، وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعُدُّونَهَا شِفَاءً فِي نَفْسِهَا، اور یہ لوگ جو ہیں شراب کو فی نفس ہی شفا کا ذریعہ مانتے تھے۔ فقال لهم، تو ان سے کہا گیا ان اللہ لم يجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ نے ان چیزوں میں تمہاری شفا نہیں رکھی ہے جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ فهذه وجوہ هذه الآثار، امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہ وجوہ ہیں ان آثار کی، یہ معانی ہیں ان حدیثوں کے، فلما احتملت ما ذکرنا ولم یکن فیہا دلیل علی طہارت الابوال، تو جب یہ آثار ہماری بیان کردہ باتوں کا احتمال رکھتے ہیں اور ان میں پیشاب کے پاک ہونے پر کوئی دلیل نہیں، احتجنا، تو ہمیں ضرورت محسوس ہوئی ان نرجع، کہ ہم اس مسئلے کو غور سے دیکھیں، اس مسئلے میں غور کریں، فنلتمس ذلک من طریق النظر، اور نظر کے طریقے سے حل کریں، فنعلم کیف حکمہ، اور ہم یہ جانیں کہ اس کا حکم کیا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس میں نظر کی۔ اب یہاں سے امام طحاوی کی گویا کہ ایک نظر ہے، وہ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں، پہلے اس کا خلاصہ سن لیجیے۔ امام طحاوی کے فرماتے ہیں کہ ہم نے جو روایتیں یہاں ذکر کی، فریق اول کی دلیل ذکر کی، وہ اور دوسری روایتیں ذکر کی، وہ سب جو ہیں محتمل ہیں، یعنی ان میں پیشاب کے پاک ہونے پر صراحتاً کوئی دلیل نہیں، لہٰذا ہم نے قیاس کی طرف رجوع کیا، تو ہمیں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوا
کہ جس طرح اونٹ کا گوشت پاک ہے اسی طرح انسان کا گوشت بھی پاک ہے، لیکن اس بات پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ انسان کا پیشاب اس کے خون کی طرح نجس ہے، تو اسی طرح اونٹ کا پیشاب بھی اس کے خون کی حکم میں ہو کر ناپاک ہوگا۔ یہ امام طحاوی نے شاندار قیاس پیش کیا۔ تو چونکہ فریق اول نے اونٹ کے پیشاب کو اس کے دودھ اور اس کے گوشت سے ملحق کر کے حکم دیا کہ جیسے دودھ اور گوشت پاک ہے لہذا پیشاب بھی پاک ہونا چاہیے، امام طحاوی کہتے ہیں نہیں، اونٹ کا پیشاب اس کے خون سے وابستہ ہوگا، خون سے ملحق ہوگا۔ اونٹ کا گوشت بھی پاک ہوتا ہے، انسان کا گوشت بھی پاک ہوتا ہے، لیکن سب کا اتفاق ہے کہ انسان کا پیشاب اس کے خون کی طرح نجس ہے، تو اسی طرح اونٹ کا پیشاب بھی اس کے خون کی طرح نجس کے حکم میں ہوگا۔ یہ امام طحاوی کی نظر ہے۔ دیکھیے فنظرنا فی ذالک، تو ہم نے اس سلسلے میں غور کیا، فاذا لحوم بنی آدم کل قد اجمع انہا لحوم طاہرہ، تو ہم نے جس میں غور کیا تو دیکھا کہ تمام انسانوں کا گوشت اس پر کل قد اجمع، اس پر سب کا اجماع ہے کہ یہ گوشت پاک ہے، وان ابوالہم حرام النجسہ، اور انسانوں کے پیشاب یہ حرام اور نجس ہے، فکانت ابوالہم باتفاقہم محکوما لہا، لہذا ان کا پیشاب بھی تمام کے اتفاق سے محکوما لہا بحکم دمائہا، وہی حکم رکھے گا جو ان کے خون کا حکم ہے، لا بحکم لحومہم، ان کے گوشت کا حکم نہیں رکھے گا۔ انسان کا گوشت پاک ہے تو گوشت کا حکم نہیں رکھے گا اس کا پیشاب، بلکہ اس کا خون کا حکم رکھے گا، اور خون ناپاک ہے۔ فالنظر علی ذلک، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے ان تکون کذالک، کہ اسی طریقے سے کذالک ابواب الابل، اونٹوں کے پیشاب کا حکم نکالا جائے گا، یحکم لہا بحکم دمائہا، اونٹوں کے پیشاب کا وہی حکم دیا جائے گا جو ان کے خون کا حکم ہے، لا بحکم لحومہا، ان کے گوشت کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ فثبت بما ذکرنا، تو ہماری ذکر کردہ تفصیلات سے یہ ثابت ہوا ان ابواب الابل نجسۃ، کہ اونٹوں کا پیشاب نجس ہے، فہذا هو النظر، یہ نظر ہے، وہو قول ابی حنیفہ، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب ہے۔ اب یہاں سے ایک اختلاف ہے جو متقدمین کا اختلاف تھا اسی سلسلے میں کہ تداوی بالحرام جائز ہے یا نہیں ہے، چونکہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اس باب کے تحت صراحتاً تو ایک ہی مسئلہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوسرا مسئلہ بھی ذکر کیا جائے گا کہ حرام چیز کے ذریعے علاج کرنے کا کیا حکم ہے، تو یہاں سے اس مسئلے کو صاحب کتاب بیان فرما رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ علماء متقدمین کا ایک اختلاف ہے، جیسے کہ امام باقر محمد بن علی ہیں اور ابراہیم نخعی ہیں، یہ حضرات اونٹ اور بکریوں کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، مگر ان کے اقوال میں یہ احتمال ہے کہ ان کا یہ قول بوقت ضرورت علاج کے لیے ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ حضرات مطلقاً جائز سمجھتے ہوں۔ ان کے علاوہ عطا ابن ابی رباح وہ فرماتے ہیں کہ ماکول اللحم جانوروں کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں، ان کا یہ قول صریح ہے، اس میں کوئی احتمال نہیں، اور حسن بصری اونٹ، گائے اور بکری کے پیشاب کو مکروہ سمجھتے تھے۔ دیکھیے وقد اختلف متقدمون فی ذلک، اور اس سلسلے میں متقدمین کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ فمما روی عنہم فی ذلک، تو جو چیزیں اس سلسلے میں ان سے مروی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے، چند روایتیں یہاں ذکری ہیں۔ ما حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا الفریابی قال حدثنا اسرائیل قال حدثنا جابر عن محمد بن علی قال لا بأس بأبوال الابل والبقر والغنم ان يتداوى بها، یہ کس کا قول ہے؟ محمد بن علی، امام باقر محمد بن علی، ان کا قول یہ ہے کہ گائے، اونٹ اور بکری کے پیشاب سے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اب اس قول کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، فقط یجوز ممکن ہے، ان یکون ذہب الی ذلک، کہ محمد بن علی کا یہ خیال ہو، لأنہا عندہ حلال طاہرۃ فی الاحوال کلہا، کہ ممکن ہے کہ ان کے یہاں اونٹ، گائے اور بکری کا پیشاب تمام حالات میں حلال اور پاک ہو، یہ بھی ایک احتمال ہے۔ کما قال محمد بن الحسن، جیسا کہ امام محمد بن حسن نے کہا، وقد یجوز، اور یہ بھی ممکن ہے، ان یکون اباح العلاج بها للضرورہ، کہ محمد بن علی نے ان چیزوں کے پیشاب کو مباح کیا ہو علاج کے لیے، ضرورت کے وقت، اس لیے نہیں، لا لانها طاہرۃ فی نفسها، اس لیے نہیں کہ وہ فی نفسها پاک ہیں، ولا مباحۃ فی غیر حال ضرورہ، اور عام حالات میں وہ مباح بھی نہیں ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے، حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا الفریابی عن سفیان عن منصور عن ابراہیم قال كانوا یستشفون بابوال الابل لا يرون بها بأسا۔ کون ہے یہ؟ ابراہیم نخعی، یہ فرماتے ہیں کانوا یستشفون بابوال الابل لا يرون بها بأسا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اونٹ کے پیشاب سے شفا حاصل کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ فہذا يحتمل فقد يحتمل هذا ايضا محتمل قول محمد ابن علی، تو یہ ابراہیم نخعی کا قول بھی اسی احتمال کو رکھتا ہے جو محمد بن علی کا قول رکھتا تھا، یعنی دو احتمال، ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے ابراہیم نخعی باضابطہ اس کو تمام حالات میں حلال سمجھتے ہوں، دوسرا احتمال یہ ہے کہ ضرورت کے وقت علاج کے لیے اجازت دیتے ہوں، یہ مراد ہو سکتی ہے، تو دونوں بھی احتمال ہے۔ تیسری روایت ہے، حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا الفریابی قال حدثنا سفیان عن عبد الحکیم عن عطاء، یہ حضرت عطاء ابن ابی رباح، قال کل ما اکل لحمہ، وہ کھاؤ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، فلا بأس ببولہ، یعنی جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں۔ فہذا حدیث مکشوف المعنی، امام طحاوی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے معنی تو بالکل ظاہر ہیں، گویا کہ ان کا یہی مذہب تھا عطا کا کہ وہ اس کو پاک سمجھتے تھے۔ حدثنا بکر بن ادریس قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن یونس عن الحسن، یہ حضرت حسن بصری ہے، انہ کرہ ابواب الابل والبقر والغنم او کلاما ما ھذا معناہ، حضرت حسن بصری کے بارے میں ہے کہ وہ اونٹ، گائے اور بکری کے پیشاب کو مکروہ سمجھتے تھے، یا ایسی ہی کوئی بات جس کا مفہوم یہی ہے، ان سے اس قسم کی بات مروی ہے۔ تو اس میں جو ہے محمد بن علی کے قول میں دو احتمال ذکر کیے گئے، اس کے بعد جو ہے ابراہیم نخعی کے قول میں بھی دو احتمال ذکر کیے گئے، البتہ عطا ابن ابی رباح کا جو قول ہے وہ بالکل اس بات میں ظاہر ہے کہ ان کے یہاں ماکول اللحم جانور کا پیشاب یہ پاک ہے، اور حسن بصری کا قول جو ہے وہ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ یہ بات مکمل ہو گئی، تو اس سے پتہ کیا چلا کہ محمد بن علی، ابراہیم نخعی اونٹ اور بکریوں کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، ایک احتمال تو یہ ہے، عام حالات میں ان کے یہاں پاک تھا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ ضرورت کے وقت، کہنا چاہیے ضرورت کے وقت نجس تو سمجھتے تھے لیکن ضرورت کے طور پر اس کو علاج کی اجازت دیتے تھے، اور عطا ابن ابی رباح ان کے یہاں مطلقاً جو ہے وہ پیشاب نجس نہیں تھا، اور ان کا قول بالکل صریح تھا، اور حسن بصری ان کے یہاں ان کا پیشاب جو ہے یہ مکروہ ہے۔ یہ باب اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ آئندہ جو باب ہے باب صفت التیمم کیف ہی، اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں شریک کریں گے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔